बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इसहाक डार के वज़ारत ख़ज़ाना के सीनियर अफसरान एहतजाज कर रहे थे और बदतमीज़ी की है इसहाक डार ने अपने लोगों के साथ एहतजाज करते हुए। और चूँकि ये डिक्टेटरशिप है और कोई एहतजाज नहीं कर सकता, तो बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। और फिर आगे जो एहतजाज पर वहाँ पर मौजूद अफसरान थे, ब्यूरोक्रेसी है, फिर उनका भी जो रवैया है वो भी सबके सामने है। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से आज कुछ तफसीलात सामने रखी गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सदर पाकिस्तान की जानिब से लोकल गवर्नमेंट जो बलदियाती एक्ट है इस्लामाबाद का, उसको मंजूर ना करने के हवाले से वफाकी हुकूमत को अब इल्म है कि किसी तरीके से अब उन्होंने इलेक्शन से बचना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनको रास्ता दिया हुआ है। पहले जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्होंने कलअदम करार दिया था, और अब जो सिंगल बेंच के फैसले के बाद तौहीन हो रही है, उस पर डिवीजन बेंच ने समाअत के लिए मंजूर करने के बाद उस मामले को मजीद लटका दिया है। वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट किया गया है और वफाकी हुकूमत अब चाहती है कि हर हाल में कानून मंजूर हो, और अगर सदर नहीं करते तो मुश्तरका सेशन बुलाया जाए और कानून मंजूर हो और इलेक्शन से हम बचें। इलेक्शन मौत इनको नजर आती है, इलेक्शन से ये किसी भी सूरत भागना चाहते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के और उनकी फैमिली के अकाउंट्स की तफसीलात लीक करने वाले जो मुलजमान थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था, ये FBI के 3 डायरेक्टर्स थे, जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था। अहमद नूरानी की जो एक स्टोरी थी फैक्ट्स में, उन्होंने ये कहा था और उनकी जानिब से ये अलेज किया गया था कि पिछले 5-6 सालों में कमर बाजवा और उनके ख़ानदान के असासे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं, और जिनका 2016 तक टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाते थे, वो किस तरीके से देखते ही देखते अरबपति बने। तो उस पर बजाय इसके कि कोई तफसीलात सामने आती और ये मामला आता कि कहाँ से क्या हुआ, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 मुलज़मान को, और ये तीनों मुलज़मान को मुबैना टैक्स डाटा लीक करने के केस में गिरफ्तार किया गया था। आज उनको अदालत पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने केस की समाअत की। अदालती वक्त तक FIR के गिरफ्तार मुलाजमीन को पेश ना किया गया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। ये जुडिशल रिमांड है मुलज़मान का, और ये ऐसा केस है कि इसमें मुलज़मान को अदालत पेश नहीं किया जाता। पहले जिस्मानी रिमांड था, जिस्मानी रिमांड पर भी पेश ना किया गया, और फिर उसके बाद जब जुडिशल रिमांड किया गया तो जुडिशल रिमांड पर भी तीनों मुलजमान को बगैर ही पेश हुए जुडिशल रिमांड पर अदालत ने 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। अब वो जेल में मौजूद हैं भी या नहीं हैं, अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया, और उनका बगैर अदालत के सामने पेश हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड अदालत ने मंजूर किया है, और ये केस आगे चलेगा। तो जो भी उसकी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक फैसला था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने चैलेंज किया था, तोशा खाना केस। अब मियाँ वाली के एक वोटर ने कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इमरान खान, उनको इलेक्शन कमीशन कैसे गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको नाअहल करार दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास तो नाअहल करने का कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब आफाक एडवोकेट साहब, इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान को उनकी जो चेयरमैनशिप है उससे भी हटाया जाए। ये दरख्वास्त पहले से थी। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया और लाहौर हाई कोर्ट में एक फुल बेंच बन गया, तो साथ ही आफाक एडवोकेट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी, और इलेक्शन कमीशन ने फिर आज खुद कार्रवाई भी शुरू कर दी और इमरान खान को 11 जनवरी के लिए तलब कर लिया। लेकिन अब यहाँ 2 दरखास्तें थी। एक तोशा खाना का फैसला चैलेंज किया गया था, और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कि क्या इलेक्शन कमीशन जो जस्टिस जवाद हसन के पास केस है, जिसमें जस्टिस जवाद हसन ने स्टे ऑर्डर जारी किया है तादीबी कार्रवाई के लिए, तो वहीं उसी जो हाई कोर्ट है उसका 3 रुकनी बेंच है जो इमरान खान की नहली से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा 9 जनवरी को। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सदारत में फुल बेंच है, 3 रुकनी, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं, और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। और उसमें जो एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, उनकी तरफ से मियाँ वाली के एक वोटर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और आफाक एडवोकेट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। तो उन दोनों पर अब समाअत होगी। जब जस्टिस जवाद हसन को ये कहा गया था कि ये मामला
پہلے ہی ایک ڈویژن بینچ فل بینچ میں پینڈنگ ہے، تو جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا تھا وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ معاملہ یہاں سے وہاں چلا جائے تاکہ سٹے نہ ملے، تعدیبی کارروائی سے نہ روکا جائے، کوئی بھی ایڈورس ایکشن سے روکا نہ جائے۔ تو جسٹس جواد حسن نے یہ بات مسترد کر دی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود اس کو سنوں گا اور میں اس کے اوپر فیصلہ دوں گا۔ انہوں نے بدھ کے دن کے لیے مقرر کیا اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے جو 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے سوموار کے روز 9 جنوری کو ہی اس کیس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ، یہ الگ درخواست ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جسٹس جواد حسن کے پاس وہ نوٹس ہے الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کا ہے، وہاں صرف اسپیسیفک اس نوٹس کے حوالے سے کیس ہے، اس میں پھر الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بھی عدالت نگاہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہاں کیس ہے توشہ خانہ کی نہلی فیصلے کا، کہ وہ نہل کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس نہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہوا ہے۔ میاں والی کی حد تک جو سیٹ کی حد تک بھی جو ضمنی الیکشن سے روک دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وہ چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس معاملات پڑے ہیں تو وہ وہیں پہ پھر لٹکا ہوا ہے اور اس پر کوئی ابھی ڈیسیجن نہیں آ رہا، اور ابھی 8 جنوری کے بعد وہاں بھی سماعت ہوگی۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ 11 جنوری کو عدالت اگر فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو ہم تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اب تک 3 لوگ اس حوالے سے ہمیں بتا چکے ہیں، پرویز الہی اور ہم اتحادی ضرور ہیں، لیکن قمر باجوہ کے بارے میں ہمارے اپنے اپنے خیالات ہیں اور ہمارا اپنا اپنا موقف ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی ہمیں ہمارا موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری لڑائی ہے انصاف کے حصول کے لیے، اور ہم اتحادی ضرور ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے۔ اگر وہ قمر باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ قمر باجوہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے یا قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، عمران خان کا کہنا ہے، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹیں۔ اپنا ہر جماعت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ بہتر ہو سکتا تھا، جو نہ کیا گیا، تو ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوروں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر اقتدار میں آئے تو فوری بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوٹوں کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو چکی ہے، ملک میں جنگل کا قانون ہے، انصاف کی ضرورت امیر کو نہیں غریب کو ہوتی ہے، لیکن غریب کو کوئی انصاف دینے کے لیے تیار ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پتہ نہیں ہمارا ملک کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب لوکل جو ایکٹ ہے، بلدیاتی قانون ایکٹ، لوکل گورنمنٹ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی صدر کو بھجوا دی گئی ہے، اور مقامی حکومت ترمیمی بل کی منظوری کے حوالے سے وزارت پارلیمانی امور نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کو بھجوائی ہے۔ مشترکہ اجلاس میں یہ قانون پیش ہوگا، پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بل صدر کے پاس دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اگر صدر مملکت 10 دن میں بل پر دستخط نہیں کرتے تو اس صورت میں بل از خود ایکٹ بن جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تو سیشن بلایا جائے گا، سیشن بلانے کے بعد وہ کل ہو، پرسوں ہو، 4 دن بعد ہو، 5 دن بعد ہو، مزید 10 دن کا ٹائم ہے صدر پاکستان کے پاس، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید 10 دن لے سکتے ہیں، کیونکہ قانون بنے گا، وہ آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن شائع ہوگا تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا، اور اس کے علاوہ نہیں چلے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان پارلیمنٹ کا سیشن کب بلاتے ہیں اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ دوسری جانب ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور یہ وزارت خزانہ کے جو ڈی ایم جی گروپ ہے، اور یہ کوئی عام ملازمین بھی نہیں تھے، فائنانس ڈویژن کے ڈی ایم جی اور او ایم جی گروپ کے افسران نے 50% ایگزیکٹو الاؤنس کی کٹوتی کے خلاف اسحاق ڈار کے سامنے احتجاج کیا۔ اب یہ کوئی عام کلرک نہیں تھے، کوئی عام افسران نہیں تھے، یہ ڈی ایم جی گروپ کے اور او ایم جی گروپ کے افسران تھے، جو بیوروکریٹس تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ افسران نے ایگزیکٹو الاؤنس کو 150% ہی رکھنے کا مطالبہ کیا، تاہم وفاقی وزیر خزانہ احتجاج کرنے والے افسران پر برس پڑے اور ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے۔ اسحاق ڈار نے احتجاجی افسران سے گفتگو میں کہا، اب یہ
احتجاج کرنے والوں سے بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ ڈکٹیٹر مائنڈ دیکھیں جو اپنے افسران کے ساتھ ایسے بیہیو کرتے ہیں، ان سے امید رکھی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کو انگیج کریں گے مذاکرات میں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اضافی الاؤنس نہیں دیا جا سکتا۔ 25 سال میں پہلی بار 25 سال میں پہلی بار وزارت خزانہ کے افسران الاؤنس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیا بات ہے اسحاق ڈار کی، اور مینٹیلٹی آپ چیک کریں، کہتے ہیں کہ 25 سال میں کیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، اور احتجاج کرنے والوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا 150% الاؤنس دینے کا فیصلہ غلط فیصلہ کیا گیا، آپ جا کر سیکرٹری فینانس سے بات کریں یا احتجاج مت کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، الاؤنس کی کٹوتی بحال نہیں ہوگی۔ اسحاق ڈار احتجاجی افسران کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور تلخ کلامی بھی کی۔ اب جب یہ جمہوریت ہے، یہ نظام ہے، اور اب ان کے اپنے گھر کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، بیوروکریسی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تاجر برادری ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، جو وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جب ہم کسی باہر کے ملک میں کچھ چیز لینے کے لیے کال کرتے ہیں یا کوئی سامان ہم نے منگوانا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملے گی، وہ بندرگاہ سے اس کا ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریسیو ہی نہیں ہوگی، نہ ایئرپورٹ سے کوئی چیز ریسیو ہو رہی ہے، اور یہ پورے کا پورا نظام انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ان سے محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔